बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, देखने वाले और सुनने वालों को अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से इसके दोनों एडमन मुहिबुल हक़ और नजीबुल हक़ की जानिब से और मुझ खाकसार सैयद नवीदुल हक़ उर्फ़ मुन्नू भाई की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। इससे पहले तकरीबन 13 एपिसोड हमने आप लोगों तक पहुंचाए। आप लोगों का एक फ़ीडबैक आया, सारे मामलात आए। खुशी इस बात की है कि दोस्तों ने इन तमाम चीज़ों को समझना, देखना और मामलात जो उनसे हैं वो सही लहज पर ले जाना शुरू कर दिए। इसकी हमें दिली तौर पर खुशी है और बहुत सारे दोस्तों के रिज़ल्ट्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। अल्लाह पाक उन सबको खुशो खुरम रखे और उनके इस खेल में और इस मामलात के अंदर उनकी दिलचस्पी, उनके सारे मामलात को अल्लाह पाक मज़ीद बामे अरूज अता फ़रमाए और उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और उनकी फ़ीडबैक से जो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, रब करीम हमें उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम ये जड़ी बूटियों का जब ज़िक्र करेंगे तो फिर साथ साथ आपको एक तसलसल के अंदर एक चीज़ और देंगे। वो ये था कि हम आपको सेग्रीगेट करके देंगे कुछ चीज़ें। उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो खालिस्तन खुशबू वाली है वो चीज़ें कौन सी हैं, जो भूख लगाती हैं वो कौन सी हैं और जो दोनों काम करती हैं वो कौन सी हैं, ताकि आपको जब चारा तरतीब देना हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह पाक आप सबको खुशो खुरम रखे। सो उसी ज़मन में हमने इसी मामले को आज ज़रा थोड़ा सा इस तरह कर लिया है कि हमने किसी जड़ी बूटी का आज ज़िक्र नहीं करना, हमने कोई नई चीज़ आपको नहीं देनी। वो जो हमने अब से 13 प्रोग्रामों में आप तक जो चीज़ पहुंचाई है, जो जड़ी बूटियों, जिन हर्ब्स का हमने ज़िक्र किया है, उन्हीं के हवाले से कि उनको हमने एक तरतीब दी है कि ये खुशबू के तौर पर इस्तेमाल होगी, ये बूटी जो उनसी है वो भूख लगाने के लिए इस्तेमाल होगी, ये बूटी जो उनसी है वो दोनों काम करेगी, यानी भूख भी लगाएगी और खुशबू का तासुर भी अपना कायम रखेगी, ताकि आप लोगों को चारा बनाने में आसानी हो जाए। अच्छा, फिर साथ साथ इसमें मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा कि इसमें जो मामलात हैं कि जिन चीज़ों को भूनना है। अब लोगों का एक कुछ सवाल ये भी आते हैं कि भूनने कौन से हैं। अच्छा, उन भूनने वाली चीज़ों का भी ज़िक्र मैं करूँगा, लेकिन वो एंड में करूँगा। वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें भूननी है और कौन सी नहीं भूननी, और लोगों को ये बात ताकि आसानी से उन तक पहुँच जाए कि भूननी कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं भूननी, ताकि चारे की अफादियत, अहमियत और उसके मामलात जो उनसे हैं वो बरकरार रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने उस मामले से। हमने तकरीबन 28 या 29 बूटियों का अब तक ज़िक्र किया है और उनको मुख्तलिफ उसके अंदर हमने आपके साथ शेयर किया कि ये क्या करती हैं, क्या मामलात हैं और हकीम जो हैं उनके यहाँ उनका क्या मामला है, लेकिन हमारे इस खेल से उसका क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, इसकी मिकदारें भी हमने आपको वही बताई जो हकीमों के यहाँ अदवायात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब आप चारा बनाएंगे तो इसकी मिकदारें तब्दील हो जाती हैं। इसका कई बार मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। वो बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो उन मिकदारों पर चले जाएँ जिन मिकदारों पर अदवायात बनाई जाती हैं। लिहाजा इसकी मिकदारें को जो तयन करेंगे उसके लिए भी मैंने आपको बड़ी एक बात वज़ाहत के साथ बताई थी कि किसी एक चीज़ को मेन इंग्रेडिएंट बना लें और उसके नीचे जितने भी आप लेके आ रहे हो, 7 बूटियाँ ला रहे हो, 8 बूटियाँ ला रहे हो, 5 ला रहे हो, 6 ला रहे हो, उनको बतदरीज कम करते चले जाएं, ताकि जो आपका चारा है उसकी अफादियत निखर के सामने आए और वो अपना अमल पूरा करे। तो अब भी आपको जो ये बता रहा हूँ, ये बूटियाँ वो हैं जो बूटियाँ हम जिनका ज़िक्र कर चुके हुए हैं। अब इनमें ख़ास खुशबू वाली कौन सी हैं, भूख लगाने वाली कौन सी हैं और दोनों काम कौन सी करती हैं, उनका ज़िक्र करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ज़िक्र करने लगा हूँ, जो ख़ास तौर पर सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल होंगी, इनका ताल्लुक़ सिर्फ इस चारे के अंदर उस महक को, उस खुशबू को बरकरार रखना है, ताकि चारा जो सा वो निखरे, उसके अंदर वो अंसर आए कि जिसके ऊपर आप अट्रैक्ट होते हैं। या किसी किस्म का भी अतर या कोई अच्छा परफ्यूम लगाओ तो जिस तरह बहुत से लोग मुतवज्जा होते हैं आपकी तरफ और वो आपको तादाद का पता है कि कितना इतर हो या कितना आपने परफ्यूम लगाना है,
اس خوشبو کا تعین بھی آپ نے اسی میں لحاظ سے کرنا ہے کہ آپ نے جتنا لگایا ہے عطر، اب آپ نے جو عطر یا آپ نے جو پرفیوم لگایا وہ کتنے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اب اسی مقدار کو اسی لحاظ سے آپ نے رکھنا ہے. یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک خوشبو والی چیز جو سی ہے وہ ایک سٹک آپ نے یہاں پر لگائی ہے اور اس نے 50 آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو وہ جو شیشی ہے اس شیشی کے اندر جو عطر موجود ہے یا پرفیوم موجود ہے وہ تو کافی سارا ہے. آپ نے اس خوشبو کا تعین بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے چارے میں ڈالنی ہے. اگر آپ مثال چارے کے اندر اس کو مین انگریڈینٹ بنانے لگیں تو آپ اس کو جو شروع ہوں گے وہ 120-130 گرام سے لے کے چلیں گے اور باقی بوٹیوں کو بتدریج پھر اس میں کم کرتے چلے جائیں گے. یہ آپ کی آسانی کے لیے، یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بتا رہا ہوں. اب اسی طرح چلتے ہیں اس طرف جہاں وہ جس طرف ہمارا اصل زور ہے کہ خالی خوشبوؤں والی بوٹی کون سی ہے. نمبر 1 اسارون. اور اسارون کے لیے میں پہلے بھی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں کہ 1000 گرام میں 10 گرام کا استعمال کرنا ہے آپ نے. یعنی اگر آپ کے چارے کی تعداد جو سی ہے جو آپ نے جڑی بوٹیاں استعمال کی ہیں وہ 1000 گرام بن رہی ہے، تو 1000 گرام کے اندر جو آپ نے اسارون کا استعمال کرنا ہے وہ صرف 10 گرام کرنا ہے. اس سے زیادہ مت جائیے گا کیونکہ یہ چارے کو خراب بھی کرتی ہے، یاد رکھیے گا میری بات. نمبر 2 بالچھڑ. یہ وہ بوٹیاں بتا رہا ہوں جو صرف خوشبو ہے، بالچھڑ. نمبر 3 کپور کچری. نمبر 4 چھڑیلا. نمبر 5 تمبر. نمبر 6 انتمول. نمبر 7 اگرود. نمبر 8 چوب چینی. نمبر 9 خس. نمبر 10 ناگیسر. نمبر 11 مشک دانہ. یہ خوشبو کے طور پر بوٹیوں کا استعمال: اسارون، چھڑیلا، بالچھڑ، چھڑیلا، کپور کچری، تمبر، انتمول، اگرود، چوب چینی، خس، ناگیسر، مشک دانہ. 11 بوٹیاں صرف خوشبو کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہو. آپ اس کا استعمال جب چارے میں لاؤ گے جس میں آپ نے اپنے چارے کی خوبصورتی اور خوشبو نکالنی ہے، یہ 11 بوٹیاں وہ بتائی ہیں جو صرف آپ نے خوشبو کے لیے استعمال کرنی ہے. اب بھوک جو لگاتی ہیں، جو مچھلی کو بھوک لگاتی ہیں اور پھر وہ اس خوشبو کے اوپر آ کے جب وہ کھاتی ہے پھر اس کی بھوک بھڑکتی ہے تو اس کو چارہ مزید چاہیے ہوتا ہے یا کوئی اور بیٹ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کون سی بوٹیاں ہیں؟ وہ میں نے تعین کی ہیں 8 بوٹیاں. اب میں ان کا ذکر کرنے لگوں. یہ بھوک لگانے والی ہیں: املتاس، بادیان رومی، جیفل، زیرہ، ورچ، بادیان خطائی، کرفس اور دار چینی. یہ بھوک لگانے والی بوٹیاں: املتاس، بادیان رومی، جیفل، زیرہ سفید، ورچ، بادیان خطائی، کرف، دال چینی. 8 بوٹیاں ہیں. یہ 8 بوٹیاں جو سی ہیں وہ آپ کی بھوک میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی آپ کو متاثر بھی نہیں، آپ کے وہ معدے کو سسٹم کو خراب بھی نہیں کرتی، اندر کے نظام کو بھی خراب نہیں کرتی. صرف یہ کرتی ہیں کہ وہ جو بھوک آپ کی کم ہوئی ہوئی ہے اس بھوک میں اضافہ کر دیتی ہیں. یعنی اگر اس سے پہلے اگر آپ 1 روٹی کھا رہے تھے تو اس کے استعمال کے بعد آپ 2 یا 3 روٹیوں پر چلے جائیں گے. اب ہمارے کھیل میں اس کا تعین، لوگ جلاب دے کے معاملات کرتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. میں پہلے بھی آپ کو ایک بات کی ہے کہ جلاب مت دیں. آپ کے پاس وہ بوٹیاں موجود ہیں جو آپ کی مچھلی کی بھوک میں اضافہ کر سکتی ہیں. یہ بوٹیاں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ قدرت کا تحفہ ہے. اس کو تحفے کے طور پر استعمال کریں اور پھر فائٹ دیکھیں اس مچھلی کی. انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھے گی، معاملات بھی بڑھیں گے. اب ان بوٹیوں کی طرف جو دونوں کام کرتی ہیں، یعنی خوشبو بھی اور بھوک میں اضافہ بھی.
وہ تقریباً 9 بوٹیاں ہیں۔ اب میں ان 9 بوٹیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ناگر موتھا 1، چرونجی 2، سنا مکی 3، مصبر 4، ابل 5، ریوند چینی 6، تتی 7، کاکلا کبار یعنی موٹی الائچی 8، اور سوسن کی جڑ۔ یہ 9 بوٹیاں وہ ہیں۔ خوشبو اور بھوک لگانے والی بوٹیاں: ناگر موتھا، چرونجی، سنا مکی، مصبر، اوبھیر، ابھل، ریونسارا، تپتی، بڑی الائچی یا موٹی الائچی، سوسن کی جڑ۔ جو دونوں کام کرتی ہیں۔ اب جب آپ ان ساروں کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور کاپی پینسل اگر آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو تحریر کر لو، بہرحال میں یہ اس کے اوپر بھی اس کو ذرا نمایاں کروں گا تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ خالی خوشبو والی کون سی بوٹیاں ہیں اور جو بھوک لگاتی ہیں وہ کون سی بوٹیاں ہیں، اور جو دونوں کام کرتی ہیں وہ کون سی بوٹیاں ہیں۔ آپ کو چارہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ پھر صحیح تعین کر سکو گے کہ آپ نے کتنی بوٹیوں کے اوپر کھیل کرنا ہے اپنا۔ اس کے بعد پھر ایک تسلسل اور بھی قائم کرنا ہے مجھے کہ مجھے جانا ہے اس طرف کہ آپ کو میں نے مٹی والے چارے کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ان معاملات کو سمیٹوں اور اس طرف لے کے آؤں، لیکن اس سے پہلے ان معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اب خاص طور پر اس چیز کا ذکر کرنا کہ بھوننے والی چیزیں کون سی ہیں۔ آپ نے کن چیزوں کو سوجی کی طرح بھوننا ہے، جلانا نہیں ہے۔ اگر جلا دیں گے تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ بڑی ہلکی آنچ کے اوپر جب کڑھائی کا تلا گرم ہو جائے، جس طرح استری پہ یوں پانی کا چھیٹا مار کے آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ اب استری گرم ہوگی اور کپڑا پریس کر دے گی، اسی طرح کڑھائی کے تلے پہ ہلکی آنچ پہ کڑھائی کو خالی رکھنا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ پانی کا چھینٹا مارنے سے اس میں وہی والی تاثیر پیدا ہوتی ہے جو استری پر آپ نے چھینٹا لگایا تھا، اب اس میں تھوڑی تھوڑی ڈال کے آپ نے جیسا سوجی بھونتے ہیں اس طرح بھوننا ہے اس کو، تاکہ وہ جلے بھی نہ، نیچے لگے بھی نہ، وہ اپنی سارے معاملات کو صحیح طور پر اپنی جگہ پر لے آئے۔ اب اس میں سے کون سی بوٹیاں ہیں جن کو آپ نے بھوننا ہے؟ کپور کچری 1، آپ نے کپور کچری کو بھوننا ہے۔ زیرہ سفید یہ بھوننی ہے، ورچ بھوننی ہے، بادیان خطائی بھوننی ہے، ناگر موتھا بھوننا ہے آپ نے۔ اب یہ بوٹیاں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اب اگر اس کو گننا شروع کیا جائے تو کپور کچری 1 ہو گئی، جیفل 2 ہو گئی، سفید زیرہ 3 ہو گئی، ورچ 4 ہو گئی، بادیان خطائی 5 ہو گئی، ناگر موتھا 6 ہو گئی۔ یہ 6 بوٹیاں آپ نے بھوننی ہیں، اور بھوننی میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، کڑھائی کو ہلکی آنچ پر رکھ کر آپ نے جب اس کا تلا گرم ہو جائے تو یہ ساری یکدم نہیں بھون دینی، آپ نے بہت تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر سوجی کی طرح اس کو بھوننا ہے۔ جب یہ اپنی خوشبو اٹھا لے اور اپنے معاملات برابر کر لے، آپ نے پلٹ لینا ہے، اس کو اتار لینا ہے، پھر اس کی جگہ تھوڑا سا حصہ اور ڈال دینا ہے، اور اس طرح بھون کے اس کو پھر یکجا کر کے آپ نے پسوا لینا ہے۔ دوستو، یہ ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں بوٹیاں کون سی کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی، اور ان کا کیا تعلق ہے ہمارے چارے کے ساتھ۔
اور انہی کی وجہ سے مچھلی جو سی ہے وہ اس کے اوپر اٹریکٹ کر کے آتی ہے اور پھر آپ کے پاس اس کا ایک کھیل کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے دوستوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، پی ایم پہ بھی آتے ہیں، پھر ویسے بھی میری یوٹیوب کے اوپر بھی وہ اس قسم کے میسیج کر رہے ہیں۔ ان کو بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اور بہت سے دوستوں کے تو رزلٹ بہت اچھے ہیں، اور میرا سینہ بڑا ہوتا ہے اس معاملے کے اندر جب مجھے یہ پتہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملات کیے، یہ کیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد ہمیں مچھلی اس طریقے سے لگی۔ آپ یقین کریں دل بڑا ہوتا ہے۔ آپ دوستوں کا، آپ بھائیوں کا، آپ تمام بزرگوں کا، تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں نیا رستہ دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی سے دے، خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کھیل میں اور اس کھیل کے شوق میں اضافہ فرمائے۔ یہ بڑا خوبصورت کھیل ہے، یہ بڑی برائیوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور انسان کا جو وقت ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر جا کے جو ان سے وہ لگتا ہے، اور وہ اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے، ضائع کچھ نہیں ہوتا، حاصل بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز، زندگی بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔